یہ ڈھیر بن جائیں گے، اور پھر وہ ریت بہنا شروع ہو جائے گی جیسے پانی بہ رہا ہے، اور پھر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ان کے ذرات ہواؤں میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے باریک غبار کے ذرات جو دھوپ میں روشنی میں نظر آتے ہیں، جن کا نہ سایہ ہوتا ہے نہ انہیں چھویا جا سکتا ہے، تو دھوپ میں نظر آنے والے باریک ذرات کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا۔ شاہدن علیکم، یہ رسول تم پر گواہ ہیں، تمہارے اعمال پر وہ کل بروز قیامت گواہی دیں گے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فعصى فرعون الرسول، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذناه أخذا وبيلا، پس ہم نے اسے سخت پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا، فرعون ہمارے عذاب سے نہ بچ سکا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے تم بچو گے اللہ کے عذاب سے؟ اے لوگوں تم کیسے بچ سکو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا یا گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا، تو سوچو اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے۔ یومن، وہ دن، یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس قدر ہیبت ناک دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا۔ بخاری شریف سورۃ الحج کی تفسیر میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا کہ جنتی اور جہنمی الگ الگ کریں، تو وہ کہیں گے مالک و مولا کتنے میں سے کتنے لوگوں کو جنت میں ڈالوں اور کتنے کو جہنم میں ڈالوں؟ فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بھی تو گناہ کر رہا ہے، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، تو سوچیں جہنم میں لوگ اس کثرت سے جائیں گے۔ فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ تو آج بھی نمازی کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ ہزاروں میں کوئی ایک ملتا ہے۔ تو لوگوں کو نہ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، اگر جنت چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ کام ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس موقع پر جب یہ اعلان ہوگا تو خوف کے مارے ایسی دہشت کا عالم ہوگا کہ اگر بچے ہوتے تو بوڑھے ہو جاتے۔ السماء منفطر به، آسمان اس دہشت سے پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ اکبر۔ نصیحتیں کی گئیں قیامت اور جہنم کی ہولناکیوں کو اشارتاً اور ایسے انداز میں بیان کیا گیا جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو نصیحت ہے، اب جو نصیحت پر چلنا چاہے اس کی مرضی ہے، اور جو جہنم کی طرف جانا چاہے یہ اس کا انتخاب ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، جو چاہے اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرے۔
یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے کام اور جنتی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، بے شک آپ رات کو قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے قریب قریب، ونصفہ اور کبھی آدھی رات، وثلثہ اور کبھی تہائی رات. جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا، جب آدھی رات کا قیام فرض کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات قیام فرماتے اور استغراق کی کیفیات ایسی ہوتی، عبادت میں آپ ایسے گم ہوتے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو وقت کا احساس نہ رہتا، تو کبھی آدھی رات کبھی آدھی رات سے اوپر ہو جاتا، اور کبھی یہ ہوتا کہ آدھی رات سے کم، تو توجہ نہ ہوتی کہ یہ آدھی رات پوری ہوئی یا نہ ہوئی. تو اس خیال سے کہ آدھی رات ہو جائے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کام میں بہت زیادہ لذت آئے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. ہم 3 گھنٹے گزار لیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے تو آدھا گھنٹہ گزارا ہے. تو یہ لذت کی بات ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ مومنوں کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے. اب آپ بھی اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں اور مومن بھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر صبح ان کے بہت سارے مشاغل ہیں، تو آپ تو اللہ کی عبادت میں مشغول جب ہوتے ہیں تو وقت کا اندازہ نہیں کرتے، ساری توجہ اللہ کی طرف ہے، اس عبادت کی لذتوں میں گم ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ قیام کیا. علما، اللہ تعالی خوب جانتا ہے، الن تحصوہ، ہرگز تم اس کا اندازہ نہیں کر سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے. فکس آدھی رات قیام کرو، یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی. مشکل اس اعتبار سے ہے کہ عام مسلمانوں کا ذکر ہے کہ وقتی طور پر ابھی فتوحات کا سلسلہ نہیں، اسلام کی ابتدا ہے، اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہے، تو جیسے جیسے کام کاج بڑھتے جائیں گے اور دینی مشاغل میں اضافہ ہوگا تو پوری رات جاگنا اور عبادت میں مصروف رہنا یہ مشکل امر ہو جائے گا. اس لیے پہلے ہی آسانی فرما دی گئی کہ جتنا ہو سکے تم قیام کرو، آدھی رات تک قیام کرنا تم پر فرض نہیں، مسلمانوں کے لیے مستحب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض تو ہے، لیکن آدھی رات کا قیام کرنا کوئی ضروری نہیں، جتنا آپ چاہیں. فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس قرآن پاک میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو اور اتنی دیر اللہ کی عبادت کرو. علیما، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ان سیکون منکم مرضی، ان قریب تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کریں گے، یعنی روزی تلاش کریں گے. وآخرون، اور کچھ ایسے ہوں گے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. لہذا تمہارے لیے آسانی ہو گئی، رات کو تہجد پڑھنا مستحب ہے، جتنا ہو سکے جب ہو سکے اسے ادا کرو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو قرآن پاک میں سے جتنا تمہیں آسان لگے، جتنی تم میں طاقت ہو اتنا قرآن پاک پڑھو. مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ بیماری کا ذکر ہے، آخر میں جہاد کا ذکر ہے، اور بیچ میں
روزی کی تلاش میں سفر کا ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے